علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان پبلک اسکول سسٹم کے بہاف پر آپ کے سامنے شاکر اللہ شہزادہ حاضر ہے۔ آج کے اس کلپ میں آپ کو جو ہمارا اپ کمنگ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو کووڈ-19 کی وجہ سے صورتحال بنی اور سب سے پہلے وہ طبقہ طلباء کا جو اس سے متاثر ہوا، جو سندھ میں بھی تقریباً کوئی 27 فروری سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اس اثنا میں عثمان پبلک اسکول نے آپ کے لیے بہت سارے پیکیجز انٹروڈیوس کیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے آفیسز کے ذریعے، آپ نے اس کی کاپیز بھی حاصل کی۔ اب چونکہ یہ سلسلہ طویل ہو گیا تو اس لیے اب ہمیں کسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی طرف جانا ہے جو ڈسٹینس لرننگ پروگرام کہلاتے ہیں دنیا میں۔ ہم نے اپنے سسٹم کے حساب سے، اپنے طلباء کی آسانی کے حساب سے دنیا میں ہائی ریٹنگ پروگرامز جو موجود ہیں اس میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے، جو ہے گوگل کلاس روم۔ اس میں ہم کیسے انرول ہوں گے، کیسے کام کریں گے، یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کے لیے ڈسٹینس لرننگ پروگرام کی ڈیوائس کا انتخاب کریں۔ آپ کی ڈیوائس کیسی ہو؟ سب سے پہلا آپ کا انتخاب ہو سب سے بڑی اسکرین کا، یعنی آپ کے گھر میں اگر لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے یا اسمارٹ ٹی وی ہے تو آپ اس کا انتخاب کریں، وہ سب سے پہلی ترجیح اور سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی ترجیح ہو وہ ٹیبلٹ ہو، ٹیبلٹ کے بعد اسمارٹ فون۔ جتنی چھوٹی اسکرین ہوتی ہے وہ دیکھنے میں اور مسائل کرتی ہے بچوں کے لیے، تو آپ بڑی اسکرین کا انتخاب کریں۔ بڑی اسکرین کے انتخاب کے بعد دوسرا جو اس میں اہم مسئلہ ہے کہ اسکرین جتنے انچ کی ہو اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں اور اتنے ڈسٹنس کے انچ سے بچے کو لازمی بٹائیں، یعنی کم سے کم فاصلہ اگر آپ کے 20 انچ کی اسکرین ہے تو آپ بچے کو 80 انچ سے بٹائیں، اور بھی جتنا دور کر سکتے ہیں، جتنے دور اسکرین سے وہ بیٹھے گا اس کے لیے اچھا ہے، اس کی طبیعت سازگار رہے گی، اتنے دیر تک اسکرین کو دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اسکرین کے انتخاب کے بعد آپ کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک اچھا سا جو گھر کے کوئی ایسا انوائرمنٹ دینا ہے، کسی ایسے کونے میں جگہ دینی ہے کسی جو آپ کے نظر میں بھی ہو اور بچہ کشادگی سے وہاں بیٹھے۔ اس کے تمام جو مٹیریلز ہیں، کاپی، پینسل، پین، انٹرنیٹ کی سہولت، یہ ساری چیزیں وہاں پر دستیاب ہوں۔ دوسرا کہ آپ بچے کو آن لائن کلاس کے ٹائمنگ سے پہلے اٹھائیں، اس کو پہلے تیار کریں۔ آپ کی ڈیوائس، آپ کے جو انٹرنیٹ کنیکشن ہو وہ اوکے ہو۔ اگر آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ اور اس کا کوئی دورانیہ ہے اور آپ بیٹری چارجنگ ڈیوائسز فراہم کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو اس کا جو دوسرا حل ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیوائس کے انتخاب کے بعد، لوکیشن کے انتخاب کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کسی بھی براؤزر میں آپ گوگل کلاس روم کے لیے classroom.google.com لکھیں، اور اگر آپ اینڈرائڈ فون استعمال کر رہے ہیں یا اینڈرائڈ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ پلے اسٹور کے اندر کلاس روم لکھیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایپ آ جائے گی۔ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں جو آپ کو ٹاپ پہ یہ پلس کا نشان نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کیجئے۔ اس پلس کے نشان پہ آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو آپشن آ رہا ہے جوائن کلاس، اس پہ کلک کیجئے۔ یہاں پر آپ سے کلاس کوڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ یہ کوڈز مرحلہ وار آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ سے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کیمپس آفس سے بھی اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے کلاس اسکیجول سے 2 دن قبل یہ کوڈز آپ کو دستیاب ہوں گے۔ کوڈ یہاں ڈائل کرنے کے بعد آپ جوائن کے بٹن پہ کلک کیجیے گا تو آپ اس کلاس کا حصہ بن جائیں گے۔ یاد رکھیے آپ کا بچہ جس کلاس میں، جس کیمپس میں ہے، اسی کیمپس، اسی کلاس کے کوڈ کو استعمال کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کسی کوڈ کو جوائن مت کیجیے گا۔ اگر آپ کے ایک سے زائد بچے ہیں تو آپ سیم آئی ڈی سے، اور اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ڈیوائسز ہیں وہ اویلیبل ہے ایک سے زائد، تو آپ ایک سے زائد ایک آئی ڈی میں بھی، تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو، اور مختلف آئی ڈیز کے ذریعے بھی آپ بچے کو انرول کر سکتے ہیں۔
ایک ڈیوائس میں آپ ایک سے زیادہ کلاسوں کو جب انرول کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ کلاسز کا آپشن آئے گا. جب آپ اس کلاس کا حصہ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی اس کلاس کی ایک وال آئے گی. اس پہ انشاءاللہ آپ کو ٹائم ٹیبل اور جو ٹیچر کی طرف سے انسٹرکشن ہے وہ موصول ہونا شروع ہو جائے گی. کلاس سکیجول کے مطابق جو آپ کو فراہم کیا جا چکا ہے، آپ اپنے کلاس کے لیے اپنے بچے کو 15 منٹ کم از کم پہلے تیار رکھیے گا. اس کے بعد اس وال پہ آپ کے سامنے جب بھی اسٹریمنگ ہوگی آپ کے کلاس سکیجول کی تو یہ میٹ لنک آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لنک آئے گی. اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے، یہ دونوں صورتوں میں، کمپیوٹر کی صورت میں بھی اور اینڈرائڈ ڈیوائس کی صورت میں بھی، تو آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو کھل جائے گی. آپ اپنے مقررہ ٹائم پہ آسک ٹو جوائن پہ کلک کریں گے. ٹیچر جیسے ہی آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آن لائن کلاس اس طرح سے ویزیبل ہو جائے گی. اس لیکچر کو آپ کا بچہ بغور سنے گا. یاد رکھیے کہ اسپیکر کی آواز کو بھی اتنا ہی رکھیے کہ نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ کم، جو بچہ آسانی سے سن سکے. لیکچر کو غور سے سنیے گا. اس لیکچر کے دوران آپ کے بچے کو مختلف اسائنمنٹ اور ٹیچر کی طرف سے ٹارگیٹس دیے جائیں گے. اس کے بعد جیسے ہی لیکچر ختم ہو آپ نے کال اینڈ کرنی ہے تو ان 3 نشان میں سے جو بیچ کا نشان ہے ڈسکنیکٹیوٹی کا، اس کو کلک کیجیے گا. جب بھی آپ اس میٹنگ کو جوائن کریں، کیمرے کو اور مائک کو آف رکھیں تاکہ آپ کے سراؤنڈنگ کی آواز آپ کے جو کلاس ہے اس میں نہ جائے. جب بھی آپ کے بچے کو بات کرنی ہو، ٹیچر سے کوئی سوال کرنا ہو، ٹیچر اجازت دے یا آپ اجازت لے کے مائک کھول کے بات کریں. ویسے مائک بند رکھیں گھر میں، اور جو سراؤنڈنگ کی آواز ہے وہ کلاس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. جب آپ کی اسٹریمنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ اس ڈسکنیکٹیوٹی کے ذریعے کلاس سے باہر چلے جائیں گے. یہاں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کلاس میں، جہاں میں نے انیشیل میں بتایا کہ جب آپ کلاس جوائن کرتے ہیں تو اوپر 3 آپشن آ رہے ہیں. ان 3 میں اسٹریم، کلاس ورک اور پیپل. اسٹریم اور کلاس ورک آپ کے لیے اہم ہے. کلاس ورک میں ٹیچر مختلف اسائنمنٹ آپ کے بچوں کو دیں گے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے اسکرین پہ اس وقت یہ اردو اور اسلامک اسٹڈی کے 2 فولڈر نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے آپ کے بچے کے جتنے سبجیکٹ ہوں گے وہ اس لسٹ میں نظر آئیں گے. آپ جس سبجیکٹ کو کلک کریں گے اس کے اسائنمنٹ کے ڈیٹیل آپ کو اس طرح سے نظر آ جائیں گے. جیسے اسلامک اسٹڈی میں اس وقت ایک لیکچر ٹیچر نے ٹیگ کیا ہوا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیسے آن لائن ہوں؟ اگر آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہے تو اپنے ٹیچر کو آگاہ کریں. آپ کا ٹیچر آپ کو آپ کا جو لیکچر ہے وہ جس ٹائم آپ کا جو لوڈ شیڈنگ ٹائم نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کا ٹائم ہے، اس وقت آپ کو آپ کا لیکچر وہ اس طرح سے پوسٹ بھی کر دے گا. تو ایک سے زائد بچوں والے جو پیرنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ جب ایک بچہ اسٹریم لائن پہ ہوگا تو دوسرا کیسے آن لائن آ سکے گا. تو اس صورت میں بھی ایک بچے کو آپ آن لائن کلاس دلوائیں اور دوسرے بچے کے لیے آپ ٹیچر کو پیغام دیں کہ وہ آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کریں کلاس کے بعد. اسی طرح 3 بچے 4 بچے یعنی 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار آپ کو اسٹریم لائن اور کلاس ورک کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد کلاس ورک کے اندر آپ کے پاس اس طرح سے مختلف اسائنمنٹ آئیں گے. ان اسائنمنٹ کو بھی آپ نے وقتاً فوقتاً چیک کر لینا ہے. یاد رکھیے ٹیچر سے جب بھی آپ رابطہ کریں اسکول ٹائمنگ میں کریں. اگر آپ رات کو شام کو بھی کوئی میسج گوگل کلاس روم میں بھیجتے ہیں تو وہ میسج یقیناً چلا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت ٹیچر آپ کو رپلائی نہ کریں. صبح سے لے کے اور دوپہر تک کے جو اسکول کے ٹائمنگ ہے اس میں ٹیچر آپ کو یہاں پر رپلائی کریں گے. اس کے بعد آپ کے بچے کو مختلف اسائنمنٹ یہاں سے مل سکتے ہیں. کچھ اسائنمنٹ ویڈیو لیکچر کے دوران آپ کو دیے جائیں گے جو آن لائن بچوں نے نوٹ کرنے ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے. کچھ اسائنمنٹ یہاں پر پوسٹ کیے جائیں گے. پوسٹ اسائنمنٹ کے لیے آپ نے اسی اسائنمنٹ کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ اسائنمنٹ نمبر کے ساتھ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے پاس
جو بھی فولڈر آئے اس کو کلک کیجیے گا، اس کے بعد اس کو پڑھیے گا. آپ جب اسائنمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس اسائنمنٹ کے جو مارکس ہیں وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہوں گے. آپ نے اس اسائنمنٹ کو کلک کیا، کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اسائنمنٹ کی تفصیل آ گئی کہ آپ نے کرونا وائرس کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات پر کم از کم 120 الفاظ کی تحریر لکھنی ہے. بچہ یہ تحریر لکھنے کے بعد اس اسائنمنٹ کو ٹیچر کے پاس ریٹرن جمع کرا سکتا ہے یہاں سے. اگر آپ کی ڈیوائس ایسی ہے کہ بچہ ٹائپ نہیں کر سکتا، کی بورڈ والی نہیں ہے، اینڈرائڈ ہے، موبائل ہے، اس صورت میں اپنی کاپی میں لکھ کے اور تصویر کھینچ کے یہاں اٹیچ کر کے ٹیچر کو بھیج سکتا ہے. ساتھ ہی آپ اسائنمنٹ میں جو اسائن کیے گئے نمبر ہے وہ بھی چیک کیجئے. فار ایگزامپل کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اردو کے ٹیچر کے کلاس میں وقت پر آن لائن ہونے کے بھی کچھ مارکس رکھے ہیں، جو لیکچر ہے اس کو سننے میں اور اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں اس کے مارکس رکھے ہیں. تو آپ وہ اردو لیکچر سنیے گا، اس کے بعد اپنی یہ تحریر لکھیے گا اور لکھنے کے بعد ریٹرن ٹیچر کو یہیں سے جمع کرا دیجیے گا. فار ایگزامپل آپ کے پاس ریٹرن کی جو سہولت ہے وہ نہیں ہے تو آپ اپنی کاپی کی تصویر کھینچ کے یہاں سے بھیج دیجیے گا اور اس کے بعد اپنی کاپی، کیونکہ آپ یقیناً ڈرائیورز کو بھی، جو وین ڈرائیورز ہیں ان کو بھی ایک فیس دے رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ وہ کاپی ہفتے میں ایک بار اسکول بھجوا سکتے ہیں اور ریٹرن منگوا سکتے ہیں. تو اگر یہ سہولت آپ کے پاس ہے تو اس کا بھی ضرور استعمال کیجیے. جیسے ہی آپ کی کاپی چیک ہو جائے گی تو آپ کو ٹیچر ریٹرن مارک کر کے بھیج دے گا اور یہاں پر آپ کے جو مارک ہے وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہو جائیں گے. یہ جو اسٹریم لائن ہے اس میں آپ کو یہ میں نے کچھ سبجیکٹ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. 2 سبجیکٹ ہم نے ڈالے. اسی طرح آپ کے بچے کے جو ٹوٹل سبجیکٹ ہے وہ یہاں پر آ رہے ہوں گے. جس سبجیکٹ کی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے آپ اس سبجیکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ سارا کام نظر آئے گا. یقیناً آپ اس کلاس کو جوائن کرنے کے بعد یہ بالکل ایک سوشل میڈیا ایپ کی طرح ہے. جو لوگ فیس بک استعمال کر چکے ہیں، جو مختلف سوشل میڈیا ایپ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے گوگل کلاس روم میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہمارے آفیسز سے رابطہ کیجیے گا، سوشل میڈیا پہ ہمیں اپروچ کیجیے گا، اس ویڈیو کے کمنٹ لائن پہ لکھیے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے. امید ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں سہولت دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. میں آپ کو آخر میں دوبارہ بتا دوں کہ ورچوئل کلاس کبھی بھی فزیکل کلاس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن موجودہ وقت میں جہاں بچے اسکول نہیں آ سکتے، ہم اپنے بچوں کا رسک نہیں لے سکتے، تو یہ ایک بہترین آپشن ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ وابستہ رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیراً کثیرا. علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے.